بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد وعجل فرجه. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتئه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ماہ محرم کے شروع ہونے پر تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور تمام اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمایا کہ ہم اس سال امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر سکے. اور واقعاً اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی کہ ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ ہمارے اس ذکر کو اور ہمارے اس خراج عقیدت کو قبول فرمائے انشاءاللہ. ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ جب ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو انہیں زیادہ اس کا شوق ہوا کرتا تھا ماہ مبارک رمضان کے چاند سے. جب ان سے ریزن پوچھا گیا تو وہ کہتے تھے کہ کیونکہ ماہ مبارک رمضان ایک عشق اور محبت کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. امام حسین علیہ السلام کا عشق اور امام حسین علیہ السلام کی محبت
بے شک لوگوں کے دلوں میں اہل بیت اطہار پر جو مصیبتیں نازل ہوئی ہے اس کا غم بہت عظیم ہے، لیکن یہ مہینہ انسان کو پاک و طاہر کرنے کا مہینہ ہے۔ انسان انہی 10 دنوں میں اہل بیت اطہار کا اتنا زیادہ ذکر کرتا ہے کہ پورے سال میں اتنا ذکر نہیں کرتا، اور اہل بیت اطہار پر اتنا گریہ کرتا ہے کہ دوسرے پورے سال میں اتنا گریہ امام حسین اور اہل بیت اطہار پر نہیں کرتا ہے۔ تو یہی گریہ ہے جو انسان کو پاک و طاہر بناتا ہے، یہی گریہ ہے جو انسان کو نورانی بناتا ہے۔ آغا بہجت فرمایا کرتے تھے کہ یہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ انسان کو اعلیٰ علیین کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر انسان کوشش کرے اور ہمت کرے تو ان 10 دنوں میں انسان اپنے آپ کو پوری طرح چینج اور تبدیل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام انہی 10 دنوں میں یا اس سے بھی کم دنوں میں امام حسین علیہ السلام سے بہت دور تھے اور آ کر امام حسین علیہ السلام سے مل جاتے ہیں۔ کچھ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں تھے، جیسے جناب حر امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے تھے، لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ آ کر امام حسین علیہ السلام سے مل جاتے ہیں۔ تو یہ 10 دن بہت عظیم دن ہے اور اس کی ہمیں غنیمت اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس میں اپنے روح کو اور اپنے وجود کو چینج کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ دیکھیے جناب زہیر اور جناب مسلم بن اوسجا یہ امام حسین علیہ السلام سے فکری لحاظ سے دور تھے، لیکن جناب حر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں تھے، یعنی دشمنوں کے دستے میں تھے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عاشور کے دن وہ آخری لمحات میں آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام سے آ کر مل جاتے ہیں۔ تو دیکھیے یعنی جو بھی امام حسین علیہ السلام کا دامن تھامے گا اور آ کر امام حسین علیہ السلام کے در پر آ جائے گا، خداوند متعال اسے ابداً یا ابد تا ابد یعنی ہمیشہ کے لیے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یعنی دیکھیے امام صادق علیہ السلام جب زیارت پڑھتے ہیں تو اس طرح سے فرماتے ہیں زیارت میں کہ ابی انت و امی، یعنی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے۔ اور جو یہ زیارت پڑھی جا رہی ہے وہ صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام شہدائے کربلا کے لیے ہے، یعنی جناب حر کے لیے بھی ہے، جناب مسلم بن عقیل کے لیے بھی ہے، جناب مسلم بن اوسجا کے لیے بھی ہے، حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام کے لیے بھی ہے۔ تو جب ہر ایک شہداء کے اوپر جب سلام کر رہے ہیں اور زیارت پڑھی جا رہی ہے تو امام صادق علیہ السلام جیسی شخصیت کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے۔ دیکھیں کتنی عظیم بات ہے کہ امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام ان پر فدا ہو جائے۔ کتنے عظیم مقام پر فائز ہے شہدائے کربلا۔ واقعاً یعنی ہم لوگ بیٹھے اور سوچے کہ یہ عظیم مقام کس طرح پایا جاتا ہے اور کس طرح اس مقام پر پہنچا جاتا ہے، اور ہم بھی کوشش کریں کہ وہاں تک پہنچے۔ بھلے سے وہاں تک نہیں پہنچا جا سکتا اور ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک کوشش کرے انسان کہ واقعاً قیامت کے دن خداوند متعال ہم سب سے یہ سوال کرے گا کہ ہم نے کتنی کوشش کی تھی۔ خداوند متعال ہم سے رزلٹ کا مطالبہ نہیں کرے گا بلکہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے کتنی کوشش کی اپنے وجود کو اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی، اپنے اخلاق میں کتنی تبدیلی لائی ہم نے۔ ہم اپنے آپ کو چیک کرے کہ ابھی ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں، ابھی ہم کتنے غیبتیں کرتے ہیں، کتنی حسادت کرتے ہیں، اور جو رذائل انسان کے وجود میں رہتے ہیں وہ ہم لوگ
ابھی چیک کریں، اور جب عاشور کا دن ہو اس دن ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کس لیول پر اور کس مرتبے پر ہے۔ واقعاً یعنی یہ ایام بہت عظیم ایام ہے اور اس میں انسان اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ایک نقطے کی طرف آپ سب کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے خداوند متعال رزاق ہے اور وہ رزق عطا فرماتا ہے، مادی رزق بھی اور معنوی رزق بھی، یعنی میٹیریلسٹک رزق بھی خداوند متعال عطا فرماتا ہے اور اسپریچول رزق بھی خداوند متعال فرماتا ہے۔ ایک دعا ہے جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے منسوب ہے، جس میں امام زمانہ اس طرح سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الحرمہ۔ دیکھیے کیا رزق مانگے جا رہے ہیں خداوند متعال سے، ہم کس رزق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اللہ سے فرما رہے ہیں کہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اے پروردگار ہمیں رزق عطا فرما کہ ہم تیری اطاعت کر سکیں، ہم تیری بندگی کر سکیں۔ دیکھیے بندگی کرنا ایک معنوی رزق ہے جو اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہم ارزقنا بعد المعصیہ، یعنی اے پروردگار مجھے رزق عطا فرما کہ میں گناہوں سے دور رہ سکوں۔ بعد کا مطلب ہوتا ہے دوری، اور معصیت یعنی گناہ۔ اللہم ارزقنا بعد المعصیہ، اے پروردگار مجھے رزق عطا فرما کہ میں گناہوں سے دور رہ سکوں۔ وعرفان الحرمہ، اور مجھے معرفت عطا فرما کہ حرام چیز اگر میں انجام دوں تو اس کا اثر میرے روح پر کیا ہوتا ہے، اس کی مجھے معرفت عطا فرما۔ تو یہ سارے معنوی رزق ہے جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ دیکھیے ہم جب زیارت عاشوراء پڑھتے ہیں تو ہم زیارت عاشوراء میں بھی یہی پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، کہ اے پروردگار ہمیں رزق عطا فرما۔ کس چیز کا رزق عطا فرما؟ کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو۔ تو یہ بھی ایک بہت عظیم معنوی رزق ہے جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور ہم لوگ اگر دھیان دیں اور آبزرو کریں تو یہ پائیں گے، کیا پائیں گے کہ کبھی کبھی جو معنوی رزق ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ویلیویبل ہوتے ہیں، یعنی کمپیئر ٹو مٹیریلسٹک رزق، کمپیئر ٹو مادی رزق، جو معنوی رزق اور اسپریچول رزق ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ارزش مند اور ویلیویبل ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر ایک اور نقطہ یہ ہے کہ اللہ حکیم ہے۔ اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ حکیم ہے، اور ہر عمل اور ہر کام جو کرتا ہے وہ حکیمانہ ہوتا ہے، اور جتنا بھی رزق عطا کرتا ہے بندوں کو وہ ان کے ظرفیت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ ایک مثال سے اس کو واضح کریں گے، جیسے ایک بچہ اگر ہمارے پاس آتا ہے، 4-5 سال کا بچہ ہے اور ہم سے مانگتا ہے کہ ہمیں کچھ پیسے چاہیے۔ جب وہ ہم سے پیسے کا مطالبہ کرتا ہے تو ہم یوں ہی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکال کر جتنے بھی پیسہ ہے اس کو دے دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، اس طرح سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایک عقل مند اور ایک حکیم انسان کیا کرتا ہے؟ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ بچہ کس لیے پیسے مانگ رہا ہے، وہ کس کام کا وہ کیا کام کرنا چاہتا ہے اور وہ کیوں اس پیسے کو مانگ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم سوچتے ہیں اور اس کے مطابق اور اس بچے کی ظرفیت کے مطابق ہم اسے عطا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے جب خدا کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ حکیم ہے، خداوند متعال حکیم ہے، تو اللہ بھی جب بندوں کو رزق عطا کرتا ہے تو یوں ہی رزق عطا نہیں کرتا، بلکہ پہلے وہ بندوں کی ظرفیت کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد بندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ بس لازم یہ ہے کہ ہمیں اپنا ظرف کو وسیع کرنا ہوگا، ہمیں اپنا ظرف کو بڑھانا ہوگا، اور خداوند متعال سے وہ چیزوں کو طلب کرنا ہوگا جو ہمارے لیے ضروری ہے۔
بس لازم ہے کہ ہم اللہ سے بڑی اور عظیم چیزوں کو طلب کریں. جب ہم اس فرش عزا پر آئے ہیں اور عزاداری کرنے آئے ہیں، اس عظیم سید الشہداء کی عزاداری، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ جب یہ زمین پر اور اس فرش عزا پر کوئی آتا ہے اور جو بھی دعا طلب کرتا ہے، کبھی خداوند متعال اس کی دعا کو خالی ہاتھ یا رد نہیں کرتا، اور حتماً وہ دعا مستجاب ہوتی ہے. تو ہمیں بھی سوچ سمجھ کر اپنی دعاؤں کو طلب کرنا ہے. یوں ہی آئے اور بیٹھے اور چلے جائے ایسا نہ ہو، بلکہ سوچ سمجھ کر آئے، اور اس فرش عزا پر جب آئے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ آئے اور امام حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کرے اور خداوند متعال سے دعا کرے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا ظرف بڑا ہو اور ہمارا ظرف وسیع ہو، اور ہم وہ چیز کو خداوند متعال سے طلب کرے جس کی ہمیں ضرورت ہے اور جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا ہے. جیسے اگزامپل میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ اے پروردگار مجھے اس دنیا میں اور آخرت میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قرار دے. تو دیکھیے یعنی ہم جب فرش عزا پر آئے تو اللہ سے یہی دعا کرے کہ اے پروردگار ہمیں امام حسین کے ساتھ قرار دینا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہمیں یعنی آج بھی اگر موت آ جائے یا آج امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا واقعاً ہم اتنے پاک ہوئے ہیں، ہم کیا وہ آلودگی سے پاک ہوئے ہیں، وہ رذائل سے پاک ہوئے ہیں کہ امام زمانہ ہمیں اپنے لشکر میں شمار کرے. اس فرش عزا پر جب ہم بیٹھے تو ہم اپنا محاسبہ کریں، یعنی اپنے نفس کا حساب کریں کہ ہمارے اندر کیا کیا کمیاں ہیں اور ہمارے اندر کیا خوبیاں ہیں. وہ کیا خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم امام زمانہ کی مدد کر سکیں گے، اور وہ کیا کمیاں ہیں جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ امام زمانہ ہمیں اپنے لشکر میں جوائن ہونے کی اجازت نہ دے. بس ہمیں لازم ہے کہ اپنے نفس کا ہم لوگ محاسبہ کریں اور خداوند متعال سے چاہے کہ اے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے نفس کو پاک کر سکے، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم دنیا اور آخرت میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہ سکے اور امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو سکے. دیکھیے ایک طرف سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا رزق، اللہ جب رزق عطا کرتا ہے تو وہ ظرفیت کو دیکھ کر عطا کرتا ہے. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اللہ جب رزق عطا کرتا ہے تو کچھ خاص ٹائم پر اور کچھ خاص موقعوں پر رزق عطا کرتا ہے، یعنی زمان اور مکان. خاص زمان میں خاص ٹائم پر خدا کا خاص رزق نازل ہوتا ہے، اسی طرح سے خدا کا خاص رزق خاص جگہوں پر نازل ہوتا ہے. ایگزامپل دیں گے اس کا کہ جیسے خدا کا رزق حرم معصومین علیہ السلام جہاں پر ہے وہاں پر نازل ہوتا ہے. یعنی جب انسان حرم معصومین علیہ السلام میں داخل ہوتا ہے تو جو لوگ زیارت کرنے جا چکے ہیں معصومین علیہ السلام کی، یہ لوگوں نے اس بات کو درک کیا ہوگا اور یہ سمجھا ہوگا کہ جب وہ معصومین علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ایک نورانیت کو حس کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ میں ایک ہلکا پن محسوس کرتے ہیں. یہ کیوں اس طرح سے فیل کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جو جگہ ہے حرم معصومین علیہ السلام، وہ جگہ مختلف الملائکہ کی جگہ ہے، یعنی وہاں پر فرشتے رفت و آمد کرتے ہیں. ہزاران اور ملین فرشتے آنا جانا کرتے ہیں وہ جگہ پر، اور کیونکہ وہاں پر فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور معصومین کا آنا جانا ہے، اسی لیے انسان جب حرم جاتا ہے تو وہ ایک نورانیت کو حس کرتا ہے اور اسے فیل کرتا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خاص موقعوں پر اور خاص ٹائم ہے جس پر اللہ کا خاص رزق
نازل ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل شب جمعہ، کہ شب جمعہ وہ شب ہے کہ دوسرے شبوں سے اس شب کو فضیلت حاصل ہے، اور کہا گیا ہے کہ شب جمعہ میں جو دعا مانگی جائے گی وہ اللہ ضرور قبول کرتا ہے. دیکھیے یعنی قرآن مجید میں سورہ یوسف آیت نمبر 97 اور 98، اس میں جب جناب یعقوب علیہ السلام کے بچے آتے ہیں جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور آ کر جناب یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، یعنی ہم نے جو جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا اور ہمارا قصد تھا کہ وہ یعنی اس دنیا سے چلے جائے، تو ہم لوگوں نے بہت بڑی خطا کی تھی، تو اے ہمارے بابا ہمارے لیے استغفار کرو. تو دیکھیے جواب جو دیتے ہیں جناب یعقوب علیہ السلام، وہ یہی کہتے ہیں کہ قال سوف استغفر لکم ربی، یعنی بہت جلدی میں اپنے پروردگار سے تم لوگوں کے لیے استغفار طلب کروں گا. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم فرماتے ہیں کہ وہ جو کہا تھا جناب یعقوب علیہ السلام نے کہ بہت جلدی تمہارے لیے استغفار کروں گا، وہ شب جمعہ تھا. شب جمعہ کے لیے ویٹ کر رہے تھے کہ جناب یعقوب کو پتہ تھا کہ شب جمعہ اگر دعا کی جائے تو واقعاً خداوند متعال اس دعا کو حتماً اور ضرور قبول کرتا ہے. اسی طرح سے سحر کا وقت ہے کہ سحر کا وقت خدا کے خاص بندوں کا وقت ہوتا ہے، اور اس میں خدا کے خاص بندے اللہ سے اپنی دعاؤں کو طلب کرتے ہیں. تو بس بندوں کو چاہیے کہ سحر کے وقت اپنی دعاؤں کو طلب کرے. ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیٹھے ہوئے ہیں، اور رسول خدا اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں کہ بیٹی تجھے پتہ ہے کہ جمعے کے دن اللہ نے ایک ایسا وقت رکھا ہے کہ جس میں جو بھی بندہ اللہ سے جو بھی دعا طلب کرے گا خداوند متعال اس کو حتماً اور ضرور پورا کرے گا، قبول کرے گا، اور اس کی دعا مستجاب ہوگی. تو بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پوچھتی ہے کہ بابا وہ کون سا وقت ہے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب سورج کا جو سرکل ہوتا ہے اور سورج جب سن سیٹ ہونے لگے، غروب کرنے لگے سورج، تو جب غروب کرنا شروع ہو اور جب تک غروب نہ کر دے اس وقت تک جب جو بھی دعا خداوند متعال سے مانگی جائے گی حتماً خدا اس دعا کو قبول کرے گا اور خالی ہاتھ اپنے بندے کو نہیں جانے دے گا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جمعے کے دن دعائے سماعت پڑھا کرے. دعائے سماعت کو کہا گیا ہے کہ اس کے اندر اسم اعظم ہے، اور جو بھی دعا ایک بندے کے لیے ضرور اور لازمی ہوتی ہے وہ ہر دعا کو دعائے سماعت میں ایکسپلین کیا گیا ہے اور مانگا گیا ہے اللہ سے. بس کوشش کرے کہ جمعے کے دن سن سیٹ جب ہونا شروع ہو دعائے سماعت ضرور پڑھے. دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ابھی جو ہے وہ ماہ محرم میں ہے، اور سرزمین کربلا بھی ایک عظیم رزق رکھتی ہے. یہ صحیح ہے کہ کچھ سالوں سے یہ بیماری کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے مومنین کربلا کی سرزمین پر نہیں جا پا رہے ہیں، لیکن خداوند متعال نے انسان کی روح کو بہت عظیم خلق کیا ہے اور اسے اجازت دی ہے، یعنی انسان کی روح کو اجازت دی ہے کہ وہ جیسے ہی تصور کرے وہ سرزمین کربلا پر حاضر ہو جاتی ہے. وہ روح امام حسین علیہ السلام کی زری کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے. بس یہ ماہ محرم اپنے اندر ایک عظیم رزق کو رکھے ہوئے ہے، اور سرزمین کربلا بھی اپنے اندر ایک خاص رزق رکھتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس ماہ محرم کے ہر لمحے سے ہم استفادہ کریں اور اسے اپنے ہاتھ سے یوں ہی نہیں جانے دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مجلسوں میں جائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف رہ جائیں، اور وہ رزق جو اللہ
ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مجلس میں جائیں اور کہیں کہ یہ مولانا تو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمارے ٹیسٹ کے حساب سے نہیں ہے، بس ہم مجلس پہ نہیں بیٹھیں گے اور باہر بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں گے۔ یہ واقعاً ایک بہت بڑی خطا ہے اور ایک بہت بڑی بھول ہے۔ بھلے سے ہمیں وہ پسند نہیں آ رہا ہو، ٹھیک ہے کہ مولانا کا بیان اتنا اچھا نہ ہو، لیکن فرش عزا پر بیٹھنا خود ایک عظیم سعادت کا سبب بنتا ہے، یہ ہمیں فراموش نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے ہر لمحہ خدا کا رزق نازل ہو رہا ہے اس زمین پر، بس ماہ محرم میں خاص کر کے اللہ کا رزق جو نازل ہو رہا ہے اسے اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ لاسٹ ایئر جو رزق نازل ہوا تھا اور یہ سال جو رزق نازل ہو رہا ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے، اور یہ سال جو رزق نازل ہو رہا ہے اور جو نیکسٹ ایئر آنے والا جو سال ہے اس میں جو رزق نازل ہوگا وہ بھی بہت ڈیفرنٹ ہے۔ بس یہ سال جو رزق نازل ہو رہا ہے اسے ہم اپنے ہاتھ میں لے کر آئے، یعنی اسے ہم کسب کرے، اسے اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اور جو بھی یعنی قیامت کے دن جب ہمارے نامہ اعمال کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ کون بندے نے کون سے وقت میں کس رزق کو نازل کیا تھا، اور کس بندے نے کس وقت ایک عظیم رزق اللہ کا نازل ہو رہا تھا اور اس نے اس رزق کو اپنے ہاتھ سے کھو دیا۔ اس دن حسرت کا دن ہوگا اور ہم لوگ پھر افسوس کریں گے کہ اے کاش ہم باہر بیٹھ کر باتیں نہ کیے ہوتے، اے کاش ہم کوئی دوسرے کام میں مصروف نہ ہوئے ہوتے، اے کاش کہ ہم موبائل میں اپنے آپ کو مصروف نہ رکھے ہوتے۔ تو یہ سب اس دن یعنی قیامت کے دن ہمیں دکھایا جائے گا اور اس دن پھر حسرت کریں گے، لیکن اس دن حسرت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بس آج ہی وہ وقت ہے جو ہم اپنے وقت سے اور اپنے عمر سے صحیح استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہاں پر ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ زمین کربلا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے بھی ایک عظیم خدا کی عنایت تھی اس زمین پر۔ دیکھیے امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین سے پلٹ رہے ہیں اور جب زمین کربلا پر آتے ہیں اور وہاں سے گزر ہوتا ہے تو جب اس زمین پر آتے ہیں تو ایک مٹھی خاک اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور سونگتے ہیں، اور سونگ کر کچھ کہتے ہیں۔ اصحاب سارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ امام علی علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایہن لکا ایہا التراب، کتنی عظیم اور کتنی عجیب ہے یہ سرزمین اور یہ مٹی، اور آپ نے رونا اور گریہ کرنا شروع کیا، اور پھر گریہ کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں ہونا مسارع و عشاق و مناخ و رقاب، یہی وہ زمین ہے جہاں کچھ عاشق آئیں گے، اپنے خیمے لگائیں گے، گھوڑے پر سوار ہوں گے اور گھوڑوں سے گریں گے۔ یہی وہ زمین ہے جہاں پر پاک بندوں کا خون بہایا جائے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام دوسری محرم کو زمین کربلا پر وارد ہوتے ہیں اور 4 فرسخ بائے 4 فرسخ کو بنی اسد سے 60,000 درہم میں خریدتے ہیں، اور 2 شرطوں کے ساتھ خریدتے ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ جو بھی زائرین آئیں گے اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے تو بنی اسد ان کی رہنمائی کرے گے، انہیں گائیڈ کرے گے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ 3 دن تک بنی اسد کے لوگ زائرین کی خدمت کریں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کربلا جائے تو 3 دن سے زیادہ کربلا کی زمین پر نہ رکے۔ اگر 3 دن سے زیادہ رکنے کا پلان ہے بھی تو ایک سفر نجف کا یا سامرہ کا کر لے، لیکن 3 دن سے زیادہ نہ رکے۔ کیوں نہ رکے؟ کیوں ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے وہ زمین عادی بن جائے، یعنی بہت نارمل بن جائے۔ دیکھیے زمین کربلا بہت ایک عظیم زمین ہے، وہ زمین ہے جہاں پر پاک خون بہا ہے۔ جب اس زمین پر جائے تو مومن کا دل خون رونا چاہیے،
مومن کے دل سے اشک جاری ہونا چاہیے، اس کے آنکھوں سے اشک جاری ہونا چاہیے۔ یہ عظیم زمین ہے۔ دیکھیے مقدس اردبیلی، جنہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا رفیق اور دوست کہا جاتا تھا، اور بہت مشہور تھے کہ امام زمانہ سے جب بھی چاہے تب ملاقات کرتے ہیں، تو مقدس اردبیلی کہتے ہیں کہ جب بھی میں کربلا جاتا تھا تو ایک دن سے زیادہ میں کربلا میں نہیں رکتا تھا، اور جب بھی میں کربلا جاتا تھا تو جب کربلا سے میں نزدیک ہوتا تھا، سرزمین کربلا سے جب میں نزدیک ہوتا تھا تو میں اپنے شوز کو نکال لیا کرتا تھا۔ فخلا نالیک انک بالوادی المقدس طوا، کہ اپنی نالین کو اور اپنے شوز کو نکال دو کیونکہ تم بہت پاک وادی میں ہو۔ اور جب کربلا میں رہتے تھے تو آپ کبھی سوتے نہیں تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں سوتے نہیں ہو تو جناب مقدس اردبیلی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جب کربلا آیا تو میں سو گیا، جب میں سویا تو بی بی زینب کو خواب میں دیکھا اور بی بی زینب رو رہے ہیں۔ اس قدر بی بی زینب کا گریہ تھا کہ اس کے بعد مجھے کبھی کربلا کی زمین پر نیند نہیں آئی۔ دیکھیے کتنے عظیم شخصیت تھی مقدس اردبیلی۔ آج کیونکہ پہلی محرم ہے تو آئے ہم ذکر کرتے ہیں جناب مسلم ابن عقیل کا، کہ جناب مسلم ابن عقیل امام حسین علیہ السلام کے عظیم ساتھیوں میں سے تھے، کہ جب امام حسین علیہ السلام جناب مسلم ابن عقیل کو کوفہ کی طرف جب بھیجتے ہیں تو اس طرح سے لکھتے ہیں، خط میں لکھتے ہیں کہ انی باعث الیکم اخی وابن امی ثقتی من اہل بیتی، اے کوفے کے لوگوں میں تمہارے درمیان ایسے کو بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے اور میرے چاچا کا لڑکا ہے، اور ایسے کسی کو میں تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں جو مورد اعتماد ہے اور مورد اطمینان ہے اور میرے گھر والوں میں سے ہے۔ جناب مسلم نے اپنا سب کچھ کربلا میں دے دیا۔ جناب مسلم کے 5 بچے تھے کہ 4 بیٹوں کو اب آپ نے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کو دے دیا۔ 2 بیٹوں کے بارے میں ہم نے تو نارملی سنا ہے کہ 2 طفلان مسلم تھے جن کو جناب مسلم نے امام حسین علیہ السلام کے راہ میں دے دیا، لیکن 2 جوان بیٹے بھی تھے جنہیں جناب مسلم نے امام حسین علیہ السلام کی راہ میں دیا ہے۔ اور جناب مسلم کی ایک بیٹی تھی جو جب سارے اصحاب شہید ہو گئے، تب جب یزیدی فوج نے حملہ کیا تو جناب مسلم کی بیٹی گھوڑوں کے سموں کے تلے پامال ہو گئی۔ ہائے مسلم، کتنے عظیم تھے آپ، کتنے بڑی شخصیت تھے کہ جب آپ کو گرفتار کیا گیا اور دربار لے جایا گیا، دارالامارہ لے جایا گیا اور عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو لوگوں نے کہا کہ امیر کو سلام کرو۔ جناب مسلم نے کہا میرا امیر صرف امام حسین علیہ السلام ہے اور کوئی میرا امیر نہیں ہے۔ نعم الامیر حسینی امیر و نعم الامیر، کتنا بہترین میرا امیر ہے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے یہ دیکھا، اپنی توہین کو سہن نہیں کیا اور کہا کہ مسلم کا سر قلم کر دیا جائے۔ جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا اور جب چاہتے تھے کہ آپ کو شہید کرے، جناب مسلم رونے لگے۔ جب جناب مسلم رونے لگے تو کسی نے تانا دیتے ہوئے کہا مسلم رو رہے ہو، موت سے ڈر رہے ہو؟ تو جناب مسلم نے کہا کہ ہم اہل بیت کے گھر والے شہادت سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم تو شہادت کو اپنا شرف سمجھتے ہیں۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں امام حسین علیہ السلام اپنے بچے اور اہل حرم کے ساتھ کوفے کی سرزمین کی طرف آ رہے ہیں۔
جناب مسلم نے امام حسین کی طرف رخ کیا اور ایک سلام دیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا حسین ابن علی ابن ابی طالب، اے امام، اے میرے آقا میرا آخری سلام قبول کرے۔ امام حسین نے جواب دیا، علیک السلام یا مسلم ابن عقیل۔ وہاں مسلم کی گردن کو جدا کر دیا گیا اور جناب مسلم شہید ہوئے۔ ان کی لاش کو دارالامارہ کے چھت سے زمین پر پھینک دیا گیا۔ یہیں پر بس نہیں کیا، آپ کی لاش کو پیروں میں رسی باندھ کر کوفے میں گھمایا گیا۔ جیسے ہی جناب مسلم کی شہادت ہوئی، جناب امام حسین علیہ السلام نے بیوی جناب مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنے زانوں پر بٹھایا اور سر پر شفقت سے ہاتھ پھیلایا۔ بی بی سکینہ دیکھ رہی ہے کہ جب یتیم ہو جاتا ہے کوئی تو اس طرح سے پیار کیا جاتا ہے، لیکن عاشور کے دن ہائے سکینہ کس طرح سے آپ کو تسلی دی گئی۔ دشمنان یزید، دشمنان اسلام اور فوج یزید آتی ہے، حملہ کرتی ہے، کوئی تماچے مار رہا ہے، کوئی کانوں کی بالیاں چھین رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا، واسطہ امام حسین علیہ السلام کا، اے پاک پروردگار ہمارے اس چھوٹے سے عمل کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار جو کچھ بھی ہم نے سنا اور پڑھا ہے، اے پاک پروردگار اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سر نگو فرما۔ اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے ناصروں میں ہمارا شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے کل مومنین والمؤمنات کو بخش دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل